محترم ساتھیوں، حق موجود آج کی گفتگو کا موضوع ارتکاز توجہ کا صحیح طریقہ، بیسٹ وے ٹو دا فوکسنگ دا مائنڈ۔ آپ اپنے مائنڈ کو فوکس کیسے کریں، اس کا بیسٹ وے کیا ہے، اس کا رائٹ وے کیا ہے، اس پر دو چار باتیں عرض خدمت ہیں کہ فوکسنگ دا مائنڈ جو ہے، یعنی انسان کا جو ذہن ہے اس سے صحیح کام لینا، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس پر بہت سارے اکابرین نے گفتگو کی ہے، کنہوں نے تو اس چیز کو حرام بھی قرار دیا ہے، کنہوں نے ان کو غلط بھی قرار دیا ہے، لیکن افلا تتفکرون، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ تو اصل میں ہی یہ جو انسان ہے نا، یہ اگر صحیح طریقے سے سوچے گا تو یہ انسان مخزنہ کل کائنات ہے، یہ ان خزائن کو پالے گا۔ یہ اگر صحیح طریقے سے سوچے گا، اس مائنڈ کو صحیح طریقے سے یوز کرے گا تو فوکس کرے گا، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفتاً، میں اس دنیا میں اپنے اس بندے کو جو اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں، وہ نائب ہے۔ تو یہ اپنی اس معیار کو پہچان لے گا اگر صحیح فوکس کرے گا تو۔ اب اس فوکس صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ باادب بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، باادب بیٹھیں، اور ایسا ٹائم ہو جس میں آپ کو کوئی تنگ بھی نہ کرے۔ پھر پریزنٹ ٹائم میں، یہ جو موجودہ وقت ہے، اس میں اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کریں، ایک نقطے پر مرکوز کریں۔ وہ نقطہ وہ جو آپ کو کسی استاد نے سکھایا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی ویڈیو سن کر پھر شروع کر دی، تو اس سے بہت بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ مجھ سے رابطے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، تو ان لوگوں کو بھی میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ ارتکاز توجہ کی مشق کریں، تو اس کے لیے آپ فری ٹائم میں بیٹھیں، کسی استاد کی نگرانی میں کریں۔ وہ استاد جو ارتکاز توجہ کی مشق کر رہا ہے، اس پر میں نے اور بھی جو ہے نا پروگرام کیے ہیں، میں نے دوستوں کو سمجھایا ہے، ان کو سنیں گے تو یہ اور واضح ہو جائے گا۔ بہرحال ارتکاز توجہ کی مشق کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی استاد کی نگرانی میں کریں۔ اس میں 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے ہمارے سلسلے میں۔ ایک اس میں یہ کہ ایصال ثواب ہو اپنے شیوخ کو، تاکہ وہ متوجہ ہوں آپ کی طرف، اور دوسرا یہ جو آپ کے اندر سانس آ جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور وے نہیں ہے، اس میں فوکس لیں، اس پہ توجہ ڈالیں۔ یہ توجہ اس پر ڈالیں، کسی نقطے پر نہ ڈالیں، کسی روشنی پر نہ ڈالیں، اور کسی آئینہ بینی پر نہ ڈالیں، حبس دم پر اور کسی طریقے سے نہ ڈالیں۔ یہ جو سانس آ اور جا رہی ہے، اس پر توجہ رکھیں کہ یہ جو سانس آ جا رہی ہے ذکر و فکر سے خالی نہ ہو۔ اور تیسری بات کہ تصور شیخ ہو۔ تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، ارتکاز توجہ کی مشق کریں۔ اس کے لیے شرط وہی جو اول شرط ہے وہ پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ کسی استاد کی نگرانی میں ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑے فوائد ہوں گے۔ اگر آپ ارتکاز توجہ کی مشق کر رہے ہیں اور کسی کی اجازت کے بغیر، تو اس سے بہت بڑے نقصانات ہوں گے۔ تو اجازت کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ بہت بڑے فوائد ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔